औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए वीकली हॉरोस्कोप में 13 सितंबर से 19 सितंबर तक के लिए वीडियोस लेके आई हूँ। इसमें हम देखेंगे कि इन दिनों में, इस हफ्ते में तमाम ज़ोडिएक साइन को किस तरह के मामलात दरपेश हैं और किस तरह से चीज़ें उन लोगों के साथ रूनुमा होने वाली हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा आप लोगों से ब्रीफली बात करना चाहती हूँ कि जैसा कि हम सबको पता है कि सफ़र के महीने का आगाज़ हो चुका है और 12 इस्लामी महीनों में ये सबसे सख्त महीना होता है, जिसमें हमें मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल, परेशानियाँ, रुकावटें, इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ता है और वो हमारी ज़िंदगी पर पूरी तरह से असरअंदाज भी होते हैं। इसी लिहाज से वीकली हॉरोस्कोप में भी हम देखेंगे कि चूँकि तमाम बुरूजिस में किसी न किसी तरह के कोई मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को उनकी निशानदेही करके बताने की कोशिश करूँगी कि आप लोग किस तरह से इन तमाम चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अब मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करने वाली हूँ, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें। सबसे पहले जिस ज़ोडिएक साइन पर हम बात करने वाले हैं वो है एरीज़, यानी कि बुर्ज हमल। तो बुर्ज हमल के बारे में मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि क्योंकि उनका हुक्मरान सियारा मरीख है और वो इनके मोहब्बत के इलाके में दाखिल होने वाला है। अब जैसे ही उसकी मोहब्बत के इलाके में दाखिली होगी तो उसमें हमें मिली जुली चीज़ें या मिले जुले हालात व वाक़यात हमारे सामने आएंगे। इनमें इंसान के जज्बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सम टाइम ऐसा होता है कि ये तनाज़े या किसी दलील वगैरह की सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं या फिर किसी तरह का लड़ाई झगड़ा, बहस मुबाहिसा जो है सामने आ जाता है। यहाँ पर आप लोगों को अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून रखने की कोशिश करनी है, अपने आप को बिल्कुल कूल रखना है, कहीं भी कोई ऐसा आपसे फ़ैसला ना हो जाए जिसमें जल्दबाजी में आप मामलात को बिगाड़ लें। इसके अलावा सूरज नेपच्यून की मुखालफत कर रहा है तो आप लोग सुस्त या सिर्फ थकावट महसूस कर सकते हैं। थकन या वक्ती तौर पर आप फ़ील करेंगे कि जैसे आप बीमार हैं या कुछ ऐसी कैफियत है, लेकिन ये आपके थकन का एक एहसास होगा जिससे आप लोग थोड़ा सा सुस्त हो जाएंगे और एक अच्छा दिन अगर वहाँ पर है भी तो वो आपकी नज़र से गुज़र जाएगा। इसी तरह से आगे जाकर सूरज जब प्लूटो को ट्रेन करेगा तो फिर वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई देगा और आप लोगों के लिए तरक्की करने का एक अच्छा मौका खड़ा करेगा। काम की जगह पर, ख़ास तौर पर जॉब प्लेस पर, तो वहाँ पर आपके मौके अच्छे हमें नज़र आ रहे हैं। हफ्ते के आखिर में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में और आपकी समाजी ज़िंदगी में आपस में एक रब्त कायम हो जाएगा और यहाँ पर इख्तलाफात और गैर यकीनी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। आप लोगों को खुद फ़ील करना है कि नेक नीयत दोस्त आपके कौन से हैं और वो लोग जो कि नेक नीयती नहीं रखते, आपने उनसे होशियार रहना है। यहाँ पर मसाइल जो हैं वो बढ़ सकते हैं और आप लोगों को समझना है चीज़ों को अच्छे तरीके से और उन मसाइल को हल करने की कोशिश करनी है। सेकंड ज़ोडिएक साइन जिस पर मैं बात करने लगी हूँ वो है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। मरीख टॉरस पीपल के हेल्थ जोन में मुंतकिल होने वाला है और इसकी वजह से इनके अंदर एक फ़िटनेस की मुहिम पैदा होगी। असल में इस हफ्ते में ये ज़्यादातर जो है अपनी तवानाइयों को अपने इर्द गिर्द अलामात की सूरत में महसूस करेंगे, यानी कि ये वर्जिश का एक शेड्यूल बनाएंगे। बुरी आदत को छोड़ने के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है। काहली सुस्ती को आप ख़त्म कर सकते हैं और अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों या साथियों के साथ दबाव से आप होशियार रहें,
نیک ارادوں کو لوگ آپ کے کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر جب سورج نیپچون کی مخالفت کرے گا۔ اس کے علاوہ ہفتے کے مڈ میں کسی بھی قسم کے سفر کے لیے اچھا دن ہوگا۔ اگر آپ غیر معروف ماحول میں ہیں تو آپ کو آگے کے لیے سوچنا ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے، اور یہ بہت ہی سوٹیبل ٹائم ہے۔ یہ چیزیں آپ کے فیور میں جائیں گی اور آپ کو اس کے لیے تیار کر دیں گی، آپ کا اعتماد بڑھائیں گی اور پراپر پلاننگ کرنے کے لیے آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کریں گی۔ ہفتے کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ زہرہ اور زحل جو ہے آپ کو آپ کی محبت کی زندگی میں پریشانیوں سے خبردار کریں گے، خاص طور پر اگر آپ اپنے کام کی زندگی میں توازن نہیں پیدا کر پا رہے ہیں یا کہ کسی قسم کی گڑبڑز ہیں، تو آپ کو اپنی محبوبہ کو، اپنے محبت کرنے والوں کو ان سے اویئر کرنا ہے، باخبر رکھنا ہے، تاکہ آپ کی زندگی میں تناؤ جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے۔ نیکسٹ زوڈیک سائن جس پہ میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے جوزا، یعنی کہ جیمنائی۔ تو جیمنائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریخ جو ہے ان کے رسک زون میں انٹر ہونے والا ہے، اور یہ ان کے اندر ایک خوبصورت احساس پیدا کرتا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی تحریک پر جس کی آپ خواہش مند ہیں اس پر کام کریں۔ اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ لوگوں کو اچھے سے اچھے نتائج جو ہیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو لاپرواہی کو بالکل نظر انداز کرنا ہے اور بڑے ہی دھیان اور اطمینان کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سن جو ہے وہ نیپچون کی مخالفت کر رہا ہے، اور یہ آپ کی کام کی زندگی میں توازن پر الجھن پیدا کر رہا ہے۔ آپ کے خاندان یا ساتھیوں میں کسی کو ملے جلے پیغامات بھیجنے سے گریز کرنے کی کوشش کریں، اور پلس مائنڈ رہیں، پازیٹیو رہیں۔ کوئی بھی خاندانی کشیدگی جو ہے اس میں کمی کے امکانات ہیں اگر آپ پازیٹیو رہتے ہوئے ان چیزوں کو مینیج کرتے ہیں تو۔ اس کے علاوہ یہاں پر جب زہرہ زحل کے پاس آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کام کے حالات میں کسی حد تک آپ کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، یا آپ نے جو تبدیلیاں لانے کی کوشش کی ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہیں اس طرح سے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں، اور یہاں پر آپ کی چال جو ہے الٹی ہو رہی ہے یا مایوس کن حالات سامنے آ رہے ہیں۔ مناسب ہے کہ آپ چیلنجز کا تعاقب کریں، آپ کوشش کریں کہ اپنے لیے چیزوں کو سموتھ سے سموتھ تر بنائیں۔ نیکسٹ زوڈیک سائن جس پر میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے کینسر، یعنی کہ برج سرطان۔ تو برج سرطان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے میں برج سرطان میں مریخ جو ہے ان کے خاندانی مسائل کو حل کرنے کے مشن پر لگ گیا ہے، کیونکہ یہ ان پر مثبت اثر انداز ہو رہا ہے اور چیزوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اس لیے ان کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہے اور بالکل بھی ان لوگوں کو جارحانہ پن نہیں اپنانا۔ ہفتے کے درمیان میں ان لوگوں کو اپنے ساتھیوں کے درمیان کمیونیکیشن کو فروغ دینا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کو ان کے خاندان کے یا ان کے گھر کے مسائل حل کرنے میں بھی مدد ملے گی، اور یقینی طور پر خاندان کے ساتھ یہ لوگ اچھے طریقے سے جڑ بھی سکیں گے۔ اس کے علاوہ زہرہ جب زحل کو مربع کرے گی تو حسد، سکینڈلز یا راز وغیرہ بے نقاب ہوں گے، اور یہاں پر ہمیں ایک یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ان کے لیے صورتحال کچھ پرسکون ہونے والی ہے اور ان کے لیے اچھے مواقع آنے والے ہیں۔ ان کی سختی جو ہے کافی حد تک کم ہونے کو جا رہی ہے۔ نیکسٹ زوڈیک سائن جس پر میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے لیو، یعنی کہ برج اسد۔ تو برج اسد کو مریخ جو ہے اس ہفتے اب الٹا کر رہا ہے، یعنی کہ ان کی مصروفیت زون میں پہنچ رہا ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی فہرست تخلیق کر رہا ہے۔ ان کے ایک ہی دن میں پیسے کے مسائل پر الجھن کے لیے یہ حالات پیدا کر رہا ہے۔ پیسوں کی الجھن، مالی مشکلات سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہفتے کے مڈ میں اگر ملازمت کے انٹرویو یا اضافے یا ترقی کے لیے کچھ پوچھنا ہو تو یہ لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت ہی اچھا دن ہے۔
یہاں پر سورج جو ہے وہ پلوٹو کو ٹرین کر رہا ہے، جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ بہت ہی زیادہ پرجوش ہوں گے اور ایک دوسرے پر اچھا تاثر چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کریئر میں تبدیلی کے لیے منصوبہ بندی کرنے کو اچھا ٹائم ہے۔ خاندان کے افراد جو ہیں ان کو آپ اپ ٹو ڈیٹ رکھ سکتے ہیں۔ ہفتے کے آخر میں جب زہرہ زحل کو مربع کرے گی تو آپ کو ایسی خبر سے حیرت میں ڈال دیں گے جو کہ آپ کے پیاروں کے لیے ہو اور آپ کو اس کو کھوجنے میں بہت زیادہ ایڑیاں رگڑنی پڑیں۔ تو اس طرح کے کچھ معاملات، کچھ الجھاؤ آپ کی زندگی میں نظر آ رہے ہیں۔ اب نیکسٹ زوڈیاک سائن جس پہ میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے ہمارے پاس ورگو، یعنی کہ برج سرطان۔ تو برج سرطان کا ہم دیکھتے ہیں کہ مریخ ان کے منی زون میں انٹر ہو رہا ہے اور اس ہفتے ان پر ایک اچھا اور مثبت اثر ڈال رہا ہے۔ آمدنی کو بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یعنی کہ یہ کسی بھی طرح اپنی آمدنی کو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ کام کے ذریعے ہو یا پھر سیونگ کے ذریعے ہو یا کوئی بھی اور معاملات ہوں۔ یہ لوگ اپنی قابلیت کو جاننا شروع کریں گے اور یہاں پر ان لوگوں کو بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملے گی کہ کس طرح سے یہ چیزوں کو اور حالات کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی محبت کی زندگی میں بھی ہم لوگوں کو کچھ مخالفت یا تخیلات نظر آ رہے ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ چیزیں اچھی ہوں یا بری ہوں یہ ان کو دیکھیں، اچھی طرح سے پرکھیں، ان کے بارے میں سوچ بچار کریں۔ اور اگر یہ لوگ کنوارے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ کچھ دلچسپ دن اپنے لیے بنائیں، مطلب کہ چیزوں کو کسی طرح سے پلان کریں اور حالات و واقعات کو اپنے فیور میں لے کے آئیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہفتے کے آخر میں ہمیں کچھ مواصلات یا عملی مشکلات جو ہیں ان کے رومانس زون میں نظر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ زہرہ جو ہے وہ زحل کو مربع کر رہی ہے اور یہ ان لوگوں کی حقیقی زندگی میں ان کے تعلقات کی راہ میں کافی حد تک رکاوٹیں پیدا کرے گی، ان کے مسائل پیدا کرے گی، ان کی زندگی میں بے صبری کا عالم ہو جائے گا اور تھوڑا سا اشتعال انگیزی ہمیں نظر آئے گی۔ تو یہ تو تھیں برج حمل سے برج سنبلہ تک کی مکمل ویڈیو۔ یہاں پر میں نے آپ کو مختصر سی ویڈیوز میں مختلف چیزوں کے بارے میں اویئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو مینیج کرتے ہیں اور حالات و واقعات کو اپنے فیور میں لے کے آتے ہیں۔ اس مختصر ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جوابات دوں۔ اس مختصر کسی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔